لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوج لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ محترم معزز سامعین کرام، پردہ نشی خواتین، ہماری ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یا چند منٹوں کی کچھ ہی دیر کی مجلس ہے، اس میں ہم اور آپ جو کچھ باتیں اس کو غور سے سنیں۔ کسی بھی چیز کو جب تک ہم غور سے نہیں سنیں گے ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے کو بھی قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ میں اپنے بیان سے پہلے، اور میں بیان تو نہیں کروں گا، بیان تو انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کریں گے، میں کچھ بات کروں گا آپ کے سامنے، 2-3 باتیں رکھوں گا، ہمیں بھی اور آپ سب مل کے اس کو حل کریں گے، بس ہماری یہی بات رہے گی۔ اس سے قبل ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے اندر ایک کمی یہ ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا اکثر و بیشتر طبقہ جو ہے، ہماری اکثریت کی، ہمارے اندر جب خوشی کا مقام آتا ہے تو ہم گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں، ہم عیاشی کی طرف بھاگتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں محمد فاروق صاحب اور ان کے اہل خانہ کہ اس خوشی کے مقام میں انہوں نے گناہوں کی طرف نہیں، بلکہ ان کے ذہن میں ایک یہ ہوا کہ ہم ان خوشی کے کو اظہار کرے اپنے دین کی مجلس لگا کر، کہ وہاں پر کچھ قرآن کی آیتیں بھی تلاوت ہو، کچھ علماء کی باتیں ہو، کچھ نعت نبی کی بات ہو، اور یہ چیز کرنا یہ ایک دین سے لگاؤ، دین سے محبت کی پہچان ہے۔ میں حقیقت میں جانتا ہوں کہ یہ ایک انسان کے اور ان کے گھر والوں کے دین سے محبت کی پہچان ہے۔ اللہ ہم سب کے اندر اس چیز کو ڈالے صفت، نہیں تو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، کچھ خوشی ہوا چلو ڈرنک مارتے ہیں، پارٹی شارٹی کرتے ہیں، ڈی جے لائے گانا بجا دیے، ٹولہ محلہ میں گھما دیے، یہ ہماری ہے۔ بہرکیف میں اس کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں اپنی بات یہ کروں کہ چونکہ الحمدللہ اس گھر کے اندر محمد فاروق صاحب کے یہاں دن میں عقیقہ کا عمل پیش آیا، میں اس حوالے سے بات کروں، 1-2 اور بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں کہ اسلام نے عقیقہ کرنے کو کیا کہا ہے، اسلام کا کیا طریقہ ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھروں میں، یعنی تمہارے گھر پر کوئی بچہ پیدا ہو یا کوئی بچی پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کرو اور اس کو تکلیف سے دور کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس حدیث کا مطلب اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، لڑکا ہے تو اس کے نام پہ 2 حصہ ہونا چاہیے، مینڈا ہے یا بکرا ہے تو 2 لو، اگر بڑے جانور میں ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس میں 2 حصہ، لڑکی ہو تو اس کے نام پہ 1 حصہ، اور اس کا اچھا نام رکھو، یہ چنمن، یہ چوچو پوپو نام نہ رکھا کرو، اس کو ایک قرآن حدیث والا نام رکھا کرو۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اولاد کا پیدا ہونا یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کو اگر جاننا ہے اور اگر اس کی قدر کو سمجھنا ہے تو آپ ان لوگوں کے گھر پر جائیں جن کو اولاد نہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ اولاد کی کیا قیمت ہے، اولاد کی کیا قدر ہے، تو وہ بتائیں گے آپ۔ تو یہ ایک شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے گھر پر جب بچہ پیدا ہو، جب لڑکا ہو تو اس کے نام پر 2 حصہ ہو،
لڑکی پیدا ہو تو اس کے نام پر ایک حصہ ہو، اور 7ویں دن اس کا عقیقہ ہو یا 14ویں دن یا 21ویں دن، اور اس کا اچھا سا ایک نام رکھ دیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے سماج میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں، بہت عجیب جہالت گھس گئی کہ ایک ایسا نام بتا کے دیجئے جو کسی کا نہ ہو گاؤں میں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، قرآن تو ایک ہی ہے، تو قرآن ایک ہی ہے تو ہم کہاں سے آپ کو الگ سے نام لا کے دیں گے؟ جو وہی قرآن ہے وہی حدیث ہے اسی میں سے آپ کو نام پیش کر کے دیں گے۔ الگ سے اگر رکھنا ہے تو اب رکھ لیجئے فرعون کا نام، قارون رکھ لیجئے، نہیں ہوگا آپ کو میں نہ رہے گا میں۔ تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نام رکھیں، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب بچے کا نام اچھا رکھا جائے گا تو اس کا اچھا اثر پڑتا ہے بچوں کو، یہ چیز ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اور یہاں پر ایک چیز، زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا اس عقیقہ کے بارے میں۔ ایک صحابی ہے حضرت برید رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں اپنے زمانہ جاہلیت کے بارے میں، جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام سے قبل کے بارے میں، کہ ہم لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دن متعین نہیں تھا، ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہم مینڈا لاتے، ذبح کرتے، اس کا خون لگا دیتے بچے کے سر پر۔ اور یہ چیز میں نے اپنے گاؤں میں دیکھی ہے، گاؤں دیہات کے اندر یہ چیز میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کچھ چیزوں کو جو ہمیں اور آپ کو مل کے اس کو دور کرنا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہنے کا۔ یہ چیز ہم نے گاؤں میں دیکھا کہ کچھ لوگ عالم علماء کو، حافظ جی کو اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں کہ تھوڑا سا چلیے چھری چلا دیجئے، ذبح کر دیجئے۔ اب ذبح کیے، اچھی بات ہے، سامنے آپ رکھیے جس کے نام پہ جس کے حصہ ہے، یا عقیقہ والے اس کو رکھیں۔ اب چھری چلا دیے، اب کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے یا کچھ جہالت ہمارے اندر اس قدر کوٹ کے ہیں، کہیں گے مولوی صاحب حافظ جی ذرا سا چھری بچہ کے پیٹ پہ سٹا دیجیے، یعنی خون سٹ جائے۔ عجیب حماقت ہے، مطلب حماقت ہے، پاگل پنتی ہے۔ بھائی بچے کے پیٹ پہ سٹائے گا چھری کو، آپ خون سٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ بچہ اچھل گیا، کود گیا، چھری اس کے پیٹ میں لگ گئی تو کیا ہوگا؟ پیٹ تو چرا جائے گا۔ یہ کیسی پاگل پنی والی ہماری سوچ جا رہی ہے۔ اس لیے اس چیز کو ہٹائیں اپنے معاشرے اور سماج سے۔ خون لگانا کہیں نہیں ہے شریعت میں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ کرو، بچے جس بچے کا یعنی 7ویں دن یا 21ویں دن یا جب آپ کو موقع ملے، مستحب ہے عقیقہ کرنا، مستحب ہے، اس کو فرض کے درجے میں نہیں لینا، عقیقہ مستحب ہے۔ اور جب ہم اپنے بچے کا 7ویں دن کیے، اس کا نام اچھا سا رکھیے تو اس کا بال منڈوا دو، یعنی ٹکلا کر دو ہماری لینگویج میں، اور اس کے بعد اس کے وزن کی مقدار جو چاندی ہو اس کو یہ کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے، اور بچے کے سر پہ زعفران لگاؤ، خون نہیں۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم عہد کریں کہ آئندہ جو بقرعید آنے والا ہماری زندگی میں انشاءاللہ آئے گا، ہم اس طرح کی جو رسم ہے اور یہ جو جہالت ہے ہمارے اندر، اس کو دور کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ثابت ہے، اور آپ کے نواسہ حضرت حسن حسین جو آپ کے نواسے ہیں اپنے فعل سے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اس کے لیے مینڈا لاؤ اور اس کا عقیقہ کرو، ان کا نام رکھا، اور اس عقیقے کے گوشت کو اپنا تقسیم کر دیا اپنے حساب سے بہر کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے گاؤں اور سماج کے اندر ایک برائی بہت تیزی سے دوڑ رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ ہم لوگ اپنے کام میں اور اپنے اپنے دھن میں لگے ہوئے ہیں، مست ہے، مگن ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، اور ایک عجیب پاگل پنا چلا ہوا ہمارے معاشرے کے اندر کہ آج لوگ گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے، آج لوگ گناہ کو ٹھسن سمجھ کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شکیل بابو نے اپنی شادی میں 2 ڈی جے لایا، بکسا، جس کو بکسا کہتے ہیں، باچا۔ اب شکیل بابو نے اپنی شادی میں 2 ڈی جے بکسا لا کے بجایا۔ اب ہماری شادی ہوگی ہمارے بیٹا کی تو ہم 4 ڈی جے لا کے بجائیں گے بکسا، یہ ہماری اوقات ہے، یہ دکھاتے ہیں گاؤں میں لوگ۔ بھائی میں کیا کہوں آپ کو، یہ کیسی عقل مندی ہے لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر، کہ اگر وہ برائی کر رہا ہے کرنے دو، وہ جانے، اس کا رب جانے، تم اس کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو جہنم میں جانا چاہ رہے ہو؟
یہ کہاں کی عقل مندی آ گئی مسلمانوں کے اندر، یہ کہاں کی جہالت گھس گئی ہمارے اندر کہ ہم کسی کا دیکھ کے ٹھسن میں گناہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے تعلیم دے کر گئے؟ کیا اسی دن کے لیے ہمارے نبی نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے اپنی اس امت کے لیے کہ ہماری امت ڈی جے بجائے، ہماری امت گانا گائے؟ آج ایک ایسا رواج بن گیا ہے کہ معلوم نہیں، نعوذ باللہ، اب ایک ایسا ماحول اور دور آ رہا ہے کہ غریب سے غریب آدمی ہے جس کو کھانے کی لالے پڑ رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، میں اپنی گواہ، میں خود ہوں اس کا، اور میں قائل ہوں، میں اپنی ڈنکے کی ٹوک پہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کی لڑکی کی شادی چندے پہ ہوئی ہے۔ اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کرے، لیکن وہ شخص ڈی جے بجایا ہے۔ یعنی نکاح کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم ڈی جے بجانا ہے۔ ڈی جے بجے گا تو شادی ہوگا، نکاح نہیں پڑھائے گا، قاضی صاحب کی اب کوئی ویلو نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، اور اس کو کون حل کرے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے تو ٹھیک ہے، چلیے ہم لوگ اپنے اپنے گھر پہ سوتے ہیں، آئیں گے وہ ختم کر دیں گے اس رسم رواج کو۔ یہ ہم اور آپ مل کر اس کو ختم کریں گے۔ شادی ہمارے بیٹی کی ہوتی ہے، شادی ہماری بیٹی کی ہوتی ہے، تو ہم نہ ختم کریں گے کہ کوئی جبریل امین آئیں گے، یا کوئی میکائیل علیہ السلام آئیں گے، یا اسرافیل علیہ السلام آئیں گے؟ کوئی نہیں آنے والا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ ختم، کوئی فرشتے نہیں آئیں گے آپ کے پاس وحی لے کر، نہ اس چیز کو کہیں گے کہ اس کو ختم کرو۔ ہمارے بیٹی کی شادی ہے یا ہماری بیٹیاں کی شادی ہے، اس کو ہم اور آپ مل کر ختم کریں گے۔ یہاں پر سماج کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر ایک کے پاس اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو اگر ہم اور آپ مل کر چاہیں گے تو ختم ہوئے گا، نہیں تو نہیں ہونے والا۔ یہ نکاح کیوں کرتے ہیں لوگ؟ نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ انسان کی نظریں جھکے، انسان کی نظریں گناہ کرنے سے بچے، انسان کی شرمگاہ محفوظ رہے، گناہ نہ کرے۔ اور آج ہم نکاح تو کروا رہے اپنے بیٹا بیٹی کا، اور ڈی جے لگا دیے 4 کو بکسا دوارے پہ، دروازے پہ یا آنگن میں، اور لے ہماری بہو ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہنیں خوب ڈانس کر رہی ہے۔ مطلب یہاں اسلام کہہ رہا ہے، ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے، ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے ذریعے سے انسان کے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے۔ اور ہم نکاح کا ادھر بورڈ لگا دیے، سب طرف دعوت نامہ بھیج دیے، اور 4 کو بکسا ڈی جے لگا دیے، چل بیٹا ناچ۔ سب گاؤں کا لڑکا لڑکی دیکھ رہا ہے، ہماری بہنیں ناچ رہی ہے، ہماری بیٹی ناچ رہی ہے، اور ہم یہ عریانیت کا ننگا ناچ نچا رہے ہیں۔ کیا فائدہ ایسا نکاح کر کے؟ یہ اسلام نہیں دیتا اس کی اجازت۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، ہم ٹھسن میں نہیں جائیں خدا کے واسطے۔ میرے عزیزو برادران اسلام، میں آپ سے کتنی بار کہوں، ہم کیوں کسی کے ٹھسن پہ جا رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا معاملہ خدا سے ہے، ہمارا معاملہ شاکر سے نہیں، بارک سے نہیں ہے کہ وہ 4 کو بکسا بجائے گا تو ہم 8 کو ڈی جے لا کے بجا دیں گے۔ اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے اس کو سمجھائے، سمجھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چاہو بھائی، تم جانے تمہارا رب جانے۔ بھائی ہم اپنے بچے کا، بیٹا یا بیٹی کا نکاح کریں گے، ڈی جے نہیں بجائیں گے۔ بیٹا بیٹی خوش ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو اللہ حافظ۔ بیٹا بیٹی یا رشتہ دار اگر چامی گوئیاں کہ بھائی آنا ہے تو چلیے بارات میں، نہیں تو جائیے آپ اپنے گھر۔ ہم آپ کو خوش نہیں کریں گے، اپنے رب کو خوش کریں گے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں بیٹھائیے، ہم رب کو خوش کریں گے، اور رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم نے ہم کو پیدا نہیں کیا ہے، یا تو ہم کو روزی نہیں دیتا ہے، ہمارا رب ہم کو روزی دیتا ہے۔ جو ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو روزی دیتا ہے، جو ہم کو روٹی دیتا ہے، جو ہم کو صحت دیا، ہم کو تندرستی دیا، ہم کو اس کو خوش کرنا ہے کہ آپ کو خوش کرنا ہے؟ بھائی آپ کی بات پہ ہم کیوں چلے کہ ڈی جے بجائیں؟ اپنی عقل سے کیوں نہیں چلتے ہم؟ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ٹھسن کے چکر میں، پارٹی پٹول کے چکر میں ہم اپنے اسلام کا خود مذاق اڑا رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کا خود مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہم دوسرے سے گلا شکوا کرتے ہیں۔ فلانا مسجد کے سامنے ڈی جے بجا دیا، ڈی جے بجا دیا بھائی، ڈنڈا نکال، لاٹھی نکال، اور ہم محرم میں جا کے وہاں کھلے عام گانا گا رہے ہیں،
خوب تبلا بجا رہے ہیں، خوب لاٹھی کھیل رہے ہیں، نشہ میں ہمارا نوجوان طبقہ اچھا خاصا ایک دم ڈانس کر رہا ہے مسجد کے سامنے، قبرستان ہے. اتنا بھی خیال نہیں آتا ہے کہ مجھے بھی مر کے اس میں جانا ہے اور اس مسجد میں سجدہ ریز ہونا ہے، خدا کے سامنے جھکتا ہوں، اس کے سامنے ہم جا کر وہاں پہ ڈانس کرتے ہیں. اور دوسری غیر قوم اگر وہاں سے ڈی جے گزار دے، بیٹھ آر پار کی لڑائی کرنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں. اور ہماری سماج کا بچہ، ہمارے معاشرے کا بچہ وہاں پر ڈھول بجا رہا ہے، وہاں پر جا کر نشہ کر کے آپ نے نہیں یقین ہے تو آپ 9ویں اور 10ویں کو جا کر آپ کھڑے ہو جائیں. خدا کی قسم کھا کے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. مجھے اس کے بعد سے جمعہ پڑھانے کا موقع نہیں ملا، میں اس لیے میں اس موضوع کو یہاں پہ رکھا ہوں کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ کی جوتی میرا سر. نشہ کر کے ہمارے گاؤں اور سماج کا بچہ وہاں جا کے ڈانس کر رہا ہے، ڈھول بجا رہے ہیں. لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کا بچہ چمار کا بچہ لگتے ہیں. جو کام ہمارا چمار کرتا تھا ہم نے چھوٹے میں دیکھے تھے. ہم اپنی چھوٹی جب ہماری عمر تھی میں اپنی نانی کے گاؤں میں دیکھا تھا کہ چمار کو بلاتے وہ ڈھول بجاتے. اب چمار کی بھی ضرورت نہیں، ہمارا بچہ خود ہی چمار بن گیا. جو ہم ہیں اس کو کون دور کرے گا؟ مجھوڑا والا آ کے دور کرے گا؟ باجد پور والا؟ یہ ہمارا بچہ یا آپ کا بچہ ہے. ہر ایک اپنے بچے کو تنبیہ کرے، اس کو سمجھائیں، اس کو اسلام کی تعلیمات دیں، اس کو بتلائیں بیرکیف. تو یہ چیز کی جو ہمارے اندر جو برائیاں ہو رہی اس کو ختم کیجئے. خدا رہا بات کہیں سے کہیں چلی گئی. ایک تو یہ مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا، وقت بھی بھاگتے جا رہا ہے. ہیلو. تو اس سب چیز کو ہمیں خیال کرنا ہوگا. اگر ہماری بات کسی کے دل پر ہے تو خدا معاف کیجئے گا. مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی کی عمر کے ہیں، آپ ہمارے والد صاحب کی عمر کے ہیں، کوئی ہمارے دادا کی عمر کے ہیں. میں آپ کو دل سے سلام کرتا ہوں. یہ بات الگ ہے، کہاوت بھی ہے، ہمارے بڑوں کا قول ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ حق بات بولنا سب سے بڑا جرم ہے. اور علماء کرام جو بات کریں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے. اب میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بتاؤ کوئی اگر قرآن حدیث کی بات حق ہے یا ناحق ہے؟ آپ سب کہیں گے کہ قرآن حدیث حق ہے، سچ ہے، تو ہم اور آپ تو اسی کی ترجمانی کریں گے. علماء کرام جو ہے وہ قرآن حدیث کی ترجمانی کریں گے. اور اسی میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات لگ جاتی کہ حضرت جی نے ہم کو لگ رہا ہے کچھ ذاتی دشمنی ہے. میں خدا کے واسطے مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں. میں آپ کی آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں آپ کے ایمان کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں اپنے بے ایمان کے بارے میں سوچتا ہوں. مسلمان وہی ہے کہ جو اپنے لیے سوچے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچے. میں چاہتا ہوں کہ سب مسلمان ایک ہو کر رہے، نیک ہو کر رہے، یہ برائیوں کا خاتمہ ہو. کب سنبھلیں گے یہ مسلمان؟ بات چل رہی تھی ڈی جے سے، بیر گیپ کہیں اور چلی گئی. تو یہ ڈی جے کا ختم کب ہوگا؟ آج ہی میلاد ہوا، ہم بیان کر لیں گے، مفتی صاحب بات کر لیں گے، ختم، سوئیں گے سب اپنے اپنے. پھر دیکھیے گا 1 ہفتے کے بعد شادی ہوگی، پھر ڈی جے بجائیں گے. اب اس کا دیکھ کے ہم میں سے کوئی ایک آدمی اٹھے گا، ارے فلانا ڈی جے بجائے تو اس سے بڑھ کر ڈی جے لگائیں گے، یہاں سے لے کر دھگولی تک لڑی لگا دیں گے پورا پھول کی، اور دکھا دیں گے پورا معنی لگے گا کہ ہمارے اندر ہی پاور ہے، ہمارے اندر ہی طاقت ہے. یہ پاور بھائی کس کو دکھا رہے؟ اوپر والے کو. اوپر والے سے زیادہ پاور ہے کیا ہماری؟ آپ کی ایک بار کن کہہ دیں گے تو پھس ہو جائیں گے. ہم پاور دکھانے چلے، ہم اوقات دکھانے چلے. ہم اوقات آپ اپنے پاس ہی رکھیے، آپ کو آپ کی اوقات سلامت رکھے. باقی ٹھسن میں آ کے گناہ کی طرف مت بڑھیے اور اس رسم کو مٹانے کی سوچیے. اور اس کو آپ کو الگ سے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ہوتا ہے کہ بیٹھ کے کرے، بیٹھیں گے گاؤں کے لوگ کی نہیں بیٹھیں گے، اتنی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں ہر ایک کے پاس اللہ نے، میں نے کہا تھا نا کہ اولاد دیا، کسی کے پاس بیٹا ہے، کسی کے پاس بیٹی ہے. جس کی شادی نہیں وہ بھی کل ہو گیا وہ شادی کرے گا. ہر ایک یہ ارادہ کر لے کہ ہمارے گھر میں جو شادی ہوگی ہم ڈی جے نہیں بجائیں گے. بات ختم، خود ہی ختم ہو جائے گا معاشرے سے. اس کے لیے آپ کو کوئی بڑا جلسہ جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک اپنی فکر کرے. نہیں تو ایسا دور آ رہا ہے کہ اب قاضی صاحب کی کوئی ویلو نہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں. نکاح ضروری ہے، ڈی جے بج کے لیے ہو گئے نکاح. اب یہ دور آ رہا ہے کہ ڈی جے بجنا ضروری ہے، نکاح اتنا ضروری نہیں ہے. اور اس سے بھی بدتر دور آئے گا اگر ہم آپ نہیں سوچیں گے تو. میں چھوٹا تھا، ایک بار میں نے یہ واقعہ سنا تھا کہیں کے بارے میں
ہر دور میں اپنے اپنے وقت کی ایک قیمت ہو، ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ ایک دور تھا کہ اس ٹائم میں ٹی وی اور وی سی آر کی بہت زیادہ ویلیو تھی۔ ہر دور میں ہر چیز کی ویلیو ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی بائک کی ویلیو ہے، اس ٹائم میں ایک دور تھا کہ سائیکل کی ویلیو تھی۔ میں نے ایک بار واقعہ سنا تھا، اب اس چیز کو اب محسوس کر رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں۔ لڑک پن تھا، چھوٹا تھا، اتنا نہیں سمجھا، لیکن اب سمجھ میں آتی بات کہ ایک جگہ قاضی صاحب نکاح پڑھانے گئے، لڑکا کا باپ کھڑا ہو گیا، نہیں امام صاحب ابھی نکاح نہیں پڑھے گا۔ کیا ہوا؟ اجازت نہیں لے گا؟ نہیں اجازت تو ہو گیا، لڑکی والا کہا اجازت لے کے آ گئے، نکاح کیوں نہیں پڑھا رہے؟ ٹی وی نہیں دیا ہے۔ سب آدمی معلوم کہ ٹی وی نہیں دیا ہے، ٹی وی چاہیے۔ اس ٹائم میں ٹی وی کا دور تھا، جیسے ابھی ایل سی ڈی لیپ ٹاپ کا ایک دور ہے، اس کی ویلیو ہے، ڈیمانڈ ہے۔ بولا ٹی وی نہیں دیا ہے، نکاح نہیں ہوگا، پہلے ٹی وی لائیے۔ بولا کہ ٹی وی دیں گے، بیٹھ گئے۔ اب لڑکی والا ہے، دل پہ پتھر رکھے تو کیا کرے گا؟ بھیک مانگ لے گا، سود لے لے گا، کچھ بھی کر کے ٹی وی لایا۔ قاضی صاحب بھی ویسے، جیسا دیش ویسا بھیس۔ قاضی صاحب کھڑے ہوئے نکاح پڑھانے کے لیے، تو لڑکا کے باپ سے کہا کہ جی چچا نکاح پڑھانا ہے، ٹی وی سے پڑھائے کہ بیوی سے؟ ہمارا مولوی صاحب کیسی بات کرے، نکاح ٹی وی سے پڑھائیے گا، بیوی سے نہ پڑھائیے گا؟ کہا کہ نہیں، آپ اصل نکاح پڑھا رہے تو آپ نے کہا کہ ٹی وی کو پہلے لائے گا تب نکاح ہوگا، تو اس لیے ہم پوچھے کہ یعنی آپ کی نظر میں ویلیو شاید ٹی وی کی زیادہ ہوگی، بیوی کی نہیں ہوگی۔ تو یہ دور گزرا تھا، میں نے کبھی سنا تھا چھوٹے میں، جو مجھے آج یاد آئی بات، اور یہ دور ایک عجیب آ رہا ہے کہ آدمی اتنی ویلیو نہیں دے رہے نکاح کو، بلکہ نکاح ایک مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے۔ ابھی دیکھیں ڈی جے پہ 5000 خرچہ کر دیں گے، قاضی صاحب کو 500 روپیہ دے دیں گے، زیادہ بولے ہو گیا نا، رکھ لیجیے۔ مطلب غلط کام کرنے میں ہم سب سے آگے اور اچھائی کا کام کرنے میں سب سے پیچھے۔ کیسے ہمارا مسلمان ترقی کرے گا؟ ابھی فاروق صاحب کا لڑکا محمد کپیل بابو نے 1 سے 1.5 منٹ کی تقریر کیا اس نے، اور اسلام انسان کی زندگی کا نچوڑ کو اس نے رکھ دیا 1 سے 1.5 منٹ میں، اور حقیقت یہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو مل کر ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اس خاتمہ کو ہم اور آپ مل کر ہی ختم کر سکتے ہیں۔ کوئی فرشتہ نہیں آنے والا ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ نبی ہمارے اوپر اس کام کو چھوڑ کر گئے ہیں، جو نبی والا کام تھا وہ اس امت کا کام ہے، اس لیے ہمیں ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو یہ ہو گیا، انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کریں گے۔ ایک بات اور کہ ہمارے ماحول میں ایک اور برائیاں بڑی تیزی سے بھاگتی جا رہی ہیں۔ دیور کے ساتھ بھابھی کا مذاق کرنا، یہ میں اس لیے اس ٹاپک کو رکھا ہوں کہ کئی گھروں سے یہ شکایت آئی ہے، اور میں اس راز کو سامنے نہیں رکھنا چاہتا ہوں کسی گھر کی بات، لیکن ایسی ایسی باتیں آئی ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، رو پڑیں گے، اور یہ ایک عجیب ماحول ہو گیا۔ آپ مثال کے طور پہ دلہن آئی شادی کر کے، بھائی دلہا اس کا شوہر ہے، وہ اپنا مذاق کرے، گھمائے پھرائے، اس کی مرضی، اس کی بیوی۔ جو لڑکا کا بھائی ہوتا ہے، دیور جسے جیٹ کہتے ہیں، وہ بھی پورا ایک دم لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہاف دلہا بن جاتا ہے، ایک دم فل مذاق کر رہا ہے۔ اب جہاں پر اگر لڑکی نہ کرے تو وہاں پہ لڑکی دلہن کی ساس، کیسی دلہن ہے، یہ تو بڑی مچوڑ ہے، منہ ٹیڑھی ہے، تو ایسا مچپا ہے، سماج میں اس کی برائیاں کرنے لگتی ہیں۔ اور جب وہی دلہن، اب ظاہر سی بات ہے مذاق ہے، بات کرنے سے بات بڑھتی ہے، اتنا یاد رکھیے گا، بات کرنے سے بات بڑھتی ہے۔ آج وہ سلام کیا ہے، کل وہ کلام کرے گا، کل کلام کیا، پرسوں وہ مذاق کرے گا، مذاق کرنے کے ساتھ ساتھ پرسوں کہ وہ بستر پہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ شاید ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس کا شوہر اس کے ساتھ رہے گا۔ خواہشات ہے لڑکی کی بھی اور لڑکا کی بھی، اس چیز کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ کل ہو کے ایسا بھی وقت آ جائے گا کہ وہی دلہن اور وہی دیور کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوئیں گے، اور ہو رہا ہے سماج کے اندر، یا آپ کے گاؤں میں اور سماج میں، معاشرے میں ہے۔ کئی لوگ اس طرح کے آئے ٹاپک کو لے کر، آپ باپ ہیں، دلہا بھی آپ کا بیٹا، دیور بھی آپ کا بیٹا، آپ کس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ ماں ہے، جس کی جو دلہن کی جو ساس ہے وہ ماں ہے دلہا کی، دلہا بھی اس کا بیٹا، دیور بھی اس کا بیٹا، کرے تو کس کے حق میں فیصلہ، بولے تو کس کے سامنے، اپنے گھر کی بات کس کو بتائیں جا کر؟ یہ گھر کا معاملہ ہے، چھوڑنا بھی نہیں بن رہا ہے، پکڑنا بھی نہیں بن رہا ہے۔ کچھ لوگ رو رو کر گئے اس چیز کو لے کر، اس کا خاتمہ کون کرے گا؟ بھائی جس طرح سے غیر محرم سے ایک لڑکی کو ہے پردہ کرنے کی اجازت شریعت نے دیا، اسلام نے، کہ آپ غیر محرم ہو، اس سے آپ پردہ کیجئے، اسی طرح اپنے دیور سے بھی پردہ کیجئے۔ اور ہمارے دیور اور جیٹھ جو ہوتے ہیں ہمارے بھائی، سماج معاشرے کا حصہ،
وہ بھی اس چیز کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں، جس طرح سے آپ کی بہن ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، آپ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قطعاً نہیں کیجیے، یہ شریعت کے اندر بالکل حرام ہے اور اس سے پردہ کرنا ہے۔ اس لیے ابھی اپنے پنچ کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے گاؤں کے لوگ، اس لیے میں یہی بات سب رکھ رہا ہوں۔ اپنے پنچایت میں ایک واقعہ ایسا آیا کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی، الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہے کہ اس کو بہو مل گئی پڑھی لکھی عالمہ۔ مجھے کچھ دن پہلے بات معلوم چلا، 20-22 دن پہلے عالمہ بہو ملی اس کو، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک عالمہ ہے، عالم ہے، پڑھی لکھی ہے، عالم ہو یا نہ ہو، دیکھیے پڑھی لکھی ہے تو اس کا انداز، اس کا رویہ الگ ہوتا ہے، جاہلانہ مزاج نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے سسرال آئی تو چوتھاری نہ روز تو یوں ہی گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے سسرال آئی، پھر جب پرانی ہوئی تو اپنے دیور سے وہ پردہ کرنے لگی، جیٹ سے۔ اب جو دلہن کی ساس تھی بوکھلا گئی، یہ نیا فیشن لے کے آ گئی، دیور سے کہیں پردہ کیا جاتا ہے، دیور جیسے دلہا ویسے دیور، مذاق کریے آدمی کہ منہ چھپائے گا، کتنی گندی سوچ ہے۔ اور اس کو باضابطہ سے عورتوں میں بیان کر رہی ہے اپنی، مطلب اپنے، دیکھو لڑکا اپنے بیٹے کی برائی نہیں کر رہی، اپنی بہو جو شریعت کے فالو کر رہی ہے، جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے، اپنی شریعت پر، اپنے دین پر چل رہی ہے، اس کی برائی کر رہی ہے۔ کہاں کہ ہماری عقل سو گئی، پتہ نہیں کیسی جہالت ہمارے اندر آ گئی۔ تو اس سب چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں باتیں میں انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے سامنے آتا رہوں گا، لیکن کہتا ہے نا کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ایک بار پورے گاؤں بیٹھیے اور پورا ایک بار یہاں سے لے کر ہوا تک جتنی برائیاں ختم کر دیجیے، نہیں، آپ دھیرے دھیرے ایک برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر سے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ مسلسل کاوشوں سے بنا کرتی ہے تقدیریں، مسلسل کاوشوں سے، محنت سے بنا کرتی ہے تقدیریں، جو تھک کر بیٹھ جاتا اسے منزل نہیں ملتی۔ اس لیے ہم محنت کریں گے اور انشاءاللہ ایک چیز کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ بھائی یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ برائی ہے، انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے۔ جب آپ کے گھر سے برائی ختم ہوگی تو آپ کے معاشرے سے ختم ہوگی، آپ کے سماج سے ختم ہوگی۔ اسی طرح تو ہوتا ہے، یہ کوئی معاشرہ اور سماج میں الگ سے تھوڑی کوئی اجتماع کریں گے، بڑکا جلکا جلوس کریں گے، پورے گاؤں والے کو بٹھائیں گے، لنگر چلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد بول دیں گے بھائی اسٹاپ، آج سے گناہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سماج اور معاشرہ بگڑتا ہے آپ کے گھر سے۔ اس سماج اور معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ کے گھر کے بچے رہتے ہیں اور آپ کے گھر کی بچیاں رہتی ہیں۔ آپ کے گھر کے بچے ٹھیک، بچیاں ٹھیک، آپ کا معاشرہ ٹھیک، آپ کا سماج ٹھیک۔ آپ کے بچے بگڑے ہیں، سماج آٹومیٹک بگڑا رہے گا۔ اس لیے ہر کوئی فکر کرے اس چیز کی۔ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو سدھریں، اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات دیں، اپنے بچہ ہو چاہے بچی ہو، اس کو ہم اسلامی تعلیمات دیں، ان کے اندر جو کچھ کمیاں ہیں اس کو دور کریں۔ انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر جو کچھ برائیاں ہیں، کچھ رسمیں ہیں جو ناجائز طریقے سے، ان سب کو دور کرنے کی کو ہم آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ ہر کچھ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کریں گے اس چیز کو۔ میں دیکھیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا، پھر ایک دو بات کو ہم لے کے رکھوں گا۔ میں گائے بگائے جو ہمارے گاؤں میں جو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم ہو جائے، جو زمانہ جاہلیت میں جو چیز چلی تھی اب وہ پھر چلنا شروع ہو گیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہٹ جائے۔ اور ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جب آئے اور جو انہوں نے تعلیمات کو پھیلایا دنیا کے اندر، جو اسلام کو پھیلایا دنیا کے اندر، جو انہوں نے تعلیم دے کر گئے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسی تعلیم پر پھر سے ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور ہم ان کے اچھے اور سچے امتی بن کر دکھائیں۔ کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ عمل، اور ہر ایک اپنی انشاءاللہ فکر کریں گے اپنی اور اپنے گھر کی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔